بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اٹل حقیقت اور جس کا کوئی بھی کائنات کے اندر انکار نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کرے گا اور قیامت تک کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، وہ آپ کے سامنے میں ایک موضوع لے کے آیا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی اٹل اور معتبر حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو دعوے دار، اپنے آپ کو خدائی کے منصب پر سمجھنے والے، اپنے آپ کا انا ربکم الاعلی کا اعلان کرنے والے اس کائنات کے اندر آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں گزاری۔ کوئی آیا دنیا کے اندر، اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی، کوئی آیا اس نے اپنی محلات بنانا شروع کر دیے اور اتنی جاگیریں اکٹھی کر لیں۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، کوئی آیا اس نے کیا کیا، اس کے خزانے اتنے تھے کہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 70 اونٹ جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں تک یہ بڑے بڑے حکمران آئے اور لیکن دنیا کی ہر چیز کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی قوم آئی، انہوں نے کہا جی رب کوئی نہیں، کسی نے کہا جی کتاب کوئی نہیں، کسی نے کہا قیامت کوئی نہیں، کسی نے کہا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، کسی نے کسی چیز کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ رب کا بھی انکار کرنے پر آ گئے۔ لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس موت کا فرعون بھی انکار نہ کر سکا، اس موت کا بڑے سے بڑا آنے والا حامان، قارون، بڑے بڑے آنے والے حکمران اس موت کا انکار نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ دنیا کے اندر جتنا مرضی میں گزار لوں، جتنی زندگی لمبی گزار لوں، ایک دن قضا ضرور آئے گی، موت ضرور آئے گی۔ لیکن یہاں تک کہ وہ کیا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ اور فرعون، آج بھی اگر بیر ممالک میں جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے جو عجائب خانے ہیں، وہاں پہ پرانی ان کی اولڈ چیزیں رکھی گئی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے انہی وہ بڑے بڑے جو حکمران تھے، اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے دار کہنے والے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ہی اپنے تبوک بنا کے رکھ لیے تھے، اپنی وہ سارا مکمل مجسمے کی طرح انہوں نے بنا کے لکڑی کے بنوائے ہوتے تھے۔ تو ان کے اندر ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے جب مر جانا ہے، میں نے جہان سے چلے جانا ہے، مجھے اس تبوک کے اندر رکھ کے دفنا دیا جائے، مجھے اس تبوک کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو سب پتہ تھا کہ موت ایک دن ضرور آئے گی۔ لیکن کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اندر کوئی بھی نفس ہے، چاہے جس کے اندر چاہے جن ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہے، یا زمین کے اوپر چلنے والے جانور، آسمان میں اڑنے والے جانور، سب کے اوپر جن کے اندر جان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کے اوپر موت ضرور آئے گی۔ آج ہمارے پڑھے لکھے جو پاپولر قسم کے مولوی ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پہ کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا، لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت جی اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہانڈی چکھی جاتی ہے اسی طرح موت بھی چکھی جائے گی، اس کے بعد بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ قرآن کا آپ سراسر انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ قرآن کا کہتے ہیں کہ ذائقہ صرف چکھنا ہوتا ہے، موت نہیں آتی، تو قرآن نے آگے کیا کہا، قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی ذائقے والا معنی کر کے دکھاؤ نا، یہاں پہ کہو نا کہ صرف ذائقہ ہی چکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر رہنے والی ذات کون سی ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کائنات کے اندر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بچنے والی ذات ہے، اگر کوئی رہنے والی ذات ہے، جس نے زندہ رہنا ہے، جس نے سدا رہنا ہے، وہ کون سی ذات ہے، وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اگر زندہ رہنے والی ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اگر زندہ رہے گی وہ ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ حتیٰ کہ
اگر دنیا کے اندر کسی نے زندہ رہنا ہوتا، دنیا کے اندر کسی نے اپنی زندگی کی بہاروں کے اندر سدا بہار رہنا ہوتا، جس کے اوپر موت نہ آتی، وہ امام الانبیاء ہوتے، وہ فخر الانبیاء ہوتے، وہ تاج الانبیاء ہوتے، آمنہ کے لال ہوتے، عبداللہ کے در یتیم ہوتے، میرے پیارے محبوب ہوتے۔ اگر کسی نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہوتا تو وہ آمنہ کے لال زندہ رہتے۔ اللہ نے ان کے اوپر بھی یہ موت کی جو قضا ہے ان کے اوپر بھی طاری کر دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے بھی جائے، فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وفات ہوئی، موت آئی، اس کے اندر آپ کی میرے اندر فرق کیا ہے؟ صرف فرق یہ ہے، آپ کے اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کو کیسے لے جاؤں، کہاں لے جاؤں، کب آؤں، کب آپ کی جان نکالوں۔ اور میرے محبوب کی خوبی یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کے آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اجازت لے کے موت کا فرشتہ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی سے بھی اجازت لے کے نہیں آیا، کسی امتی سے بھی اجازت لے کے نہیں آیا، لیکن آمنہ کے لال، وہ عبداللہ کے در یتیم، اللہ کے پیارے محبوب، میرے اور آپ کے پیارے حبیب، وہ ان کے گھر میں آنے والا موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے آتا ہے۔ صرف اگر موت کی اجازت لینے والا فرشتہ آیا تو آمنہ کے لال کے گھر میں آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ کیا پیارے محبوب میں اندر آ جاؤں؟ آج تک کسی کے گھر میں فرشتے نے آ کے نہیں پوچھا، لیکن پیارے محبوب کی گھر میں داخل ہونے سے فرشتہ پہلے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا میں آ جاؤں۔ یہ تھے ہمارے پیارے محبوب کی کے اوپر آنے والی قضا اور پیارے محبوب کی جو وفات مبارکہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ پیارے محبوب جی، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، کیا میں آ سکتا ہوں؟ پیارے محبوب نے اس وقت بھی یہی کہا۔ پیارے محبوب کہتے ہیں لوگوں، پیارے محبوب اسی فرشتہ جبریل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، میرے رب سے پوچھو کہ اگر میں آپ کے پاس چلا جاؤں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ جب بات سنی، پیارے محبوب کے فرشتہ جو ہے واپس چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو یہ گارنٹی دی تھی کہ میرے محبوب، جو بھی تیرا امتی تیری ایک ایک بات کو مانے گا، تیری ایک بات کو تسلیم کرے گا، جو بھی تیرا امتی، اور جس امتی کی طرف قیامت والے دن میرا محبوب تو اشارہ کرتا جائے گا، میں اللہ تعالیٰ اس کو جنتی دیتا جاؤں گا۔ یہ تھی میرے پیارے محبوب۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا، میں قیامت والے دن اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ میں سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ یہ مجھے نہ کہہ دے کہ میرا محبوب جس کی طرف بھی اشارہ کرتا جا، تیرا وہ امتی میں جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ آج دوستو بھائیو، ہمیں چاہیے ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں گے تو ہم ان کے سامنے کل کھڑا ہونے کے قابل ہوں گے۔ اگر ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، ہماری فوتگی ہوتی ہے، ہم رسمیں شروع کر دیں، ہمارے چلنا پھرنا اٹھنے بیٹھنے میں ہم طرح طرح کی بدعات رسمیں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پیارے محبوب کی بات ماننا نہیں ہے۔ ہمارا بندہ دنیا کے اندر سے چلا گیا، فوت ہو گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کلام کی اسی ٹائم ضرورت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کچھ ان کے لیے ٹائم رکھ دیا، جی کل پرسوں ہوگا، تیسرے دن کل منایا جائے گا، ساتہ منایا جائے گا، تیجا منایا جائے گا، 40واں منایا جائے گا۔ یہ اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بندہ چلا گیا، صرف 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد نہ کوئی کل کا ثبوت ہے، نہ کوئی ساتے، نہ کوئی تیجے، نہ کوئی برسیاں، نہ کوئی کل، نہ کوئی 40ویں، کسی کا بھی اسلام کے اندر ثبوت نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں آپ کو ملے گا۔ یہ میرے پیارے محبوب کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے پیارے محبوب کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بے شک خوبصورت کام کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اندر پیارے محبوب کی بات شامل نہ ہو، پیارے محبوب کا طریقہ شامل نہ ہو، وہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ ہماری قبول عبادت کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ بدعت میں شامل ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کہ کام وہ کرنا ہے، بات وہ کرنی ہے جو پیارے محبوب نے کر کے دکھائی اور زبان اقدس سے نکال کے دکھائی، کام وہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا مرضی خوبصورت کام آپ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم رسم کر رہے ہیں، مرنے والے کے بعد ہم کل شریف منا رہے ہیں، ہم
तीसरा मना रहे हैं, हम तीजा मना रहे हैं, साता मना रहे हैं, ये इस्लाम के अंदर इनकी इजाज़त नहीं है। प्यारे महबूब की ज़िंदगी के अंदर इनकी इजाज़त नहीं है। अगर ये कोई नेक काम, ये अच्छे काम होते तो प्यारे महबूब इसको करके दिखाते। जितना अच्छा, फिर मैं ये कहना चाहूँगा, जितना भी अच्छा काम हो, जितना भी अच्छा काम हो, खूबसूरत काम हो, लेकिन उसमें हमने देखना है कि प्यारे महबूब ने ये किया है कि नहीं किया। अगर हमारे प्यारे महबूब ने वो काम नहीं किया, अगर प्यारे महबूब की ज़िंदगी के अंदर वो काम नहीं है, वो जितना भी खूबसूरत होगा वो दीन नहीं होगा, वो बिदअत ही शामिल होगी, वो दीन कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ मौत के हवाले से बताने जा रहा था कि कब्र जो है, कब्र प्यारे महबूब ने फरमाया कब्र जो है ये जन्नत के बागों में से या तो एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। जन्नत के बागों में से बाग कैसे बनेगा, जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा कैसे बनेगा। जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा तब बनेगा जब हम अल्लाह के प्यारे महबूब की बातों को छोड़ देंगे, अल्लाह के प्यारे महबूब पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद को जब हम छोड़ देंगे, फिर हमारी जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन सकती है, जन्नत के बागों में से बाग कभी भी नहीं बन सकती। वो तब बनेगी जब प्यारे महबूब पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद को हम सीने के अंदर लगा लेंगे, उसको दिल के अंदर बसा लेंगे, उसको अपना एक मुस्तकिल अपना जज्बा बना लेंगे, अपना एक तरीका बना लेंगे कि हमने घर के अंदर कुरान मजीद की तालीम को आम करना है। किसी किताब, किस्से, कहानियाँ, स्टोरियों की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की किताब की दावत देनी है। हमें घर के अंदर हमारी बहनें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हमें चाहिए सब अल्लाह की किताब कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें। तर्जमे के साथ एक आयत पढ़ी जाए, पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे, वो आयत उस पर भारी हो जाएगी, क्योंकि आपने समझ के पढ़ा है, समझ के कुरान मजीद क्या कह रहा है। वो जब बंदा समझ लेता है तो इंशाअल्लाह उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो यही आपकी कब्र को मुनव्वर करेगा, आपकी कब्र को रोशन करेगा, आपकी आखिरत भी संवारेगा, आपके घरों के अंदर भी बरकतें नाज़िल फरमाएगा। दुआओं में याद रखिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।